السلام علیکم، دس از عبدالرحمن. ویلکم بیک. پی ایس ایکس پلیئر کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. مارکیٹ کی آج کی جو کنڈیشن ہے اس کی بات کی جائے اور آگے جو پرفارمنس مارکیٹ کی آ رہی ہے وہ کس ٹائپ کی آ رہی ہے، تو اس کے اوپر ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. یاد رہے کہ لاسٹ ٹائم جو کل ہم نے بات کی تھی اس میں 2-3 چیزیں میں نے مینشن کی تھی، خاص طور پر ڈیپلی ٹیکنیکل انالیسز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. اس میں یہ آ رہا تھا کہ مارکیٹ نے فرسٹ ٹائم جب ڈپ لی تھی، اپورڈ کریکشن میں آئی تھی، تو 500 سے 600 پوائنٹ پازیٹیو کر کے ڈسیو کیا اور پھر نیچے آ گئی. اس کے بعد اگین مارکیٹ نے 500 پوائنٹ اوپر ریکوری دکھائی. اس کو اپورڈ کریکشن کہتے ہیں. اپورڈ کریکشن لی، اس کے بعد اگین نیچے آ گئی، ڈسیو کیا. نیکسٹ ٹائم دوبارہ سے اس نے 400 پوائنٹ کی ریکوری دی، اپورڈ کریکشن میں آئی، کمپلیٹ اپورڈ کریکشن نہیں لے سکی اور ڈسیو کرتے ہوئے نیچے آ گئی. نیکسٹ ٹائم اب لاسٹ اس میں کیا کیا گیا کہ مارکیٹ نیچے آئی، نیچے آنے کے بعد اگین 400 پوائنٹ جو ہے مزید ایڈ کیے اس نے، اور اس کے بعد چیزیں جو تھی ڈیپلی جو اندرونی طور پر جو انر سائڈ مارکیٹ کو دیکھا جائے تو مارکیٹ کے اندر بہت سارے شیئرز اپنے نیچے کے جو لیولز تھے ان کو پور کرنا چاہ رہے تھے، ان کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہے تھے، جس کی بیس پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ مارکیٹ جو ہے نیچے کا لیول مزید دے سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور دے گی بھی. اس میں 41,900 کا لیول ہم نے مینشن کیا تھا. سیکنڈ اسٹیپ وہ تھا ہمارا. فرسٹ اسٹیپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آپ کے ساتھ ڈسکس ہماری ہوئی ہے کہ 42,200 300 کا لیول فرسٹ آ رہا ہے. سیکنڈ جو ہے 41,900 کا یہ مسٹ ہے، یہ فائنل ہے. اور اس کے بعد دس از مسٹ فار دی مارکیٹ کہ وہ اپورڈ کریکشن لے، وہ پھر اسٹرانگ اپورڈ کریکشن مارکیٹ لے گی اگر تو مارکیٹ 41,900 کو ٹیسٹ کرتی ہے. بٹ مارکیٹ نے 42,300 کے لیول کو ٹیسٹ کرتے ہوئے، 42,200 300 کے لیول کو ٹیسٹ کرتے ہوئے، اس کا لو جو ہے آج کا 42,273 کا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ٹیسٹ کرتے ہوئے اوپر کی طرف اپورڈ کریکشن کے لیے تیاری کی ہے اس نے. آج کی مارکیٹ میں اور پیچھے جو مارکیٹ پہلے پرفارم کرتی آ رہی ہے، جو پازیٹیو پرفارم کرتی رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈسیو کرنا، ڈسیو کرتی رہی، ٹھیک ہے. اس وقت کی مارکیٹ کی کنڈیشن میں اور آج کی مارکیٹ کی کنڈیشن میں بہت زیادہ فرق ہے. پہلے کی مارکیٹ جو ہے وہ جسٹ ڈسیو کر رہی تھی، اس میں اسکرپٹ جو ہے وہ اپنے لوور لوز دے رہے تھے اور نئے لو دینے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ بات اوپر کی طرف ہضم نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد مارکیٹ جو ہے نیچے اپنا کنٹینیو کر رہی تھی. لیکن آج کی جو کنڈیشن ہے یہ ذرا سی ڈیفرنس ہے. اس کے اندر مارکیٹ نے نیگیٹو مارکیٹ میں ہی اسکرپٹ پازیٹیو پرفارم کرنا شروع ہو چکے تھے اور اسکرپٹس کے اندر ریکوری آنا شروع ہو چکی تھی، اور اس ریکوری کے اندر بہت اچھی پرفارمنس بھی دیکھی گئی. خاص طور پر آپ کے ساتھ جو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سیمنٹ سیکٹر جو ہے، سیمنٹ سیکٹر، خاص طور پر سیمنٹ سیکٹر جیسے پرفارم کرے گا آپ کی پوری مارکیٹ گھوم سکتی ہے، ٹھیک ہے. جب تک سیمنٹ سیکٹر پرفارم نہیں کرے گا مارکیٹ کے اسٹیبل ہونے کے کوئی چانس نہیں رہتے. باقی سیمنٹ کے ساتھ پھر انجینئرنگ سیکٹر ہے اور پھر آٹو سیکٹر بھی آ جاتا ہے. آج جو آٹو سیکٹر نے نیگیٹو پرفارم کیا ہے، بہرحال اس کو ہم ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کے اندر جا کر چیک کریں گے، اس میں اس کو کمپیئر کر لیں گے. لیکن اب تک کی جو مارکیٹ جو بتا رہی ہے، مارکیٹ تو فل ٹائم ریڈی ہے اپورڈ کریکشن کے لیے. اب یہاں پر ایک سوالیہ نشان یہ ہے کہ اپورڈ کریکشن بھی ہو کس ٹائپ کی ہو، کیسی ہو، ٹھیک ہے. اپورڈ جو کریکشن آنی ہے مارکیٹ کی وہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. کہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور وہ اسٹرانگ اپورڈ کریکشن آتی ہے تو اس کے بعد پھر جو مارکیٹ ڈپ لے گی، ٹھیک ہے، اس ڈپ کے اوپر ایگزامپل کے ساتھ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل کہ مارکیٹ یہاں سے اپورڈ کریکشن لیتی ہے، ٹھیک ہے. اپورڈ کریکشن لینے کے بعد جو مارکیٹ ڈپ لے گی وہ ڈپ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. اگر تو وہ ڈپ مارکیٹ اپنے لو کی طرف جا کر ایک نیا لو دیتی ہے اس ڈپ کے اندر، تو سمجھ جائیے کہ مارکیٹ جو ہے اسٹیبل نہیں ہونے والی اتنی آسانی کے ساتھ، اور مارکیٹ اپنے لوور لوز کے اندر ہی ٹریڈ کر رہی ہے اور ایک مندی کا اشارہ دے سکتی ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ جب مارکیٹ اس طرف آئے گی تو اس کو تب دیکھا جائے گا. بٹ میں آپ کے ساتھ یہ اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس طرح کا ہو جائے، بن جائے کہ آپ مارکیٹ کو دونوں طرف سے دیکھیں کہ مارکیٹ کا آگے بیہیویئر کیسا ہو سکتا ہے. اگر یہ بیہیویئر رہا تو آپ نے پھر کیا اس کے اوپر ڈیسیجن لینا ہے، اگر مارکیٹ کا اسٹرانگ بیہیویئر رہا تو پھر آپ نے کیا ڈیسیجن لینا ہے، ٹھیک ہے.
اگر تو مارکیٹ ڈپ لیتی ہے اور اپنے پریویس لو کی طرف نہیں آتی، فار ایگزامپل یہ جو پریویس لو ہے مارکیٹ کا اس کی طرف نہیں آتی، تو مارکیٹ اسٹرانگ ہوگی اور اوپر کی طرف مارکیٹ اگین جو ہے ڈپ لے کر پھر آگے نکلتی ہے، تو یہ مارکیٹ جو ہے اسٹرانگ مارکیٹ کہلائے گی. تو اس میں مارکیٹ اوپر کے لیولز جو ہے ٹیسٹ کر سکتی ہے، جو کہ پھر آگے ہم نکال کر لائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ پھر آگے کی بات ہے. تو یہ ہو جاتی ہے، پھر ہائر ہائز کے اندر مارکیٹ آ جاتی ہے. اس میں پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کو اسکرپٹس کے انڈیویجول اسکرپٹس کے سائیکلک سسٹم میں جانا پڑے گا. اس کے ایلیٹ ویو تھیوری کے مطابق اس کی ویوز کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا، ویوز کو چیک کرنا پڑے گا کہ آیا کہ انڈیویجول اسٹاکس کی کیا سائیکلک سسٹم کے اندر وہ اپنے سائیکلز کو پرفارم کر رہی ہے، یا اپنے کسی زون کو کریٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. یا تو پھر ان اسکرپٹ کو دیکھتے ہوئے آپ پھر انڈیکس کے اوپر آ کر اپنی اسٹریٹجی کو بناتے ہیں. انڈیکس تو خود سے نہیں ہے نا، کچھ بھی انڈیکس تو خود سے کچھ نہیں ہے، ہم جسٹ اسکرپٹ کی بیس پر ہی انڈیکس کو جو ہے انالائز کر رہے ہیں. خاص طور پر دیکھیے گا، فار ایگزامپل اگر میں انڈیکس کو نہ دیکھوں، میں تو ویسے بھی بہت کم دیکھتا ہوں اس بیس پر کہ انڈیکس کیا کر رہا ہے. ہم تو جسٹ اسکرپٹ کو دیکھ کر آ کر یہاں پر انالائز کرتے ہیں چیزیں آپ کے لیے کہ یہ لائن یہ کیا بن رہی ہے، کینڈل کیا ہو رہا ہے. یہ جسٹ جو ہے نا سب کچھ ریفلیکٹڈ ہے اسکرپٹس کے ساتھ. آپ کے اسکرپٹ جو بھی کر رہے ہوں گے وہ اس کا بیہیویئر انڈیکس شو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اوور آل اسکرپٹ ان کی پرسنٹیج کے ساتھ. تو اسکرپٹس امپورٹنس رکھتے ہیں، ان کی انڈیویجول اسکرپٹس کے انالیسس میں جانا پڑتا ہے. اس میں جا کر پھر آپ جو ہے یہاں پر آ کر ڈیسیجن لیتے ہیں. تو آگے کی پھر بات آگے ہے، بات کی ہے. تو ہم جو جسٹ ابھی جس لیول پر کھڑے ہیں یہاں پر ہم بات کریں تو مارکیٹ جو ہے اس وقت ایک پازیٹیو ڈائریکشن دے چکی ہے، آلریڈی دے چکی ہے. اب جو کنفرمیشن باقی رہتی ہے، کنفرمیشن کیا ہے؟ وہ کنفرمیشن یہ ہے کہ اب یہ جو ہیمر کینڈل بنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہیمر کینڈل کہتے ہیں. اس کے اوپر بھی ویک ہے، بٹ اس کی جو ڈاؤن سائڈ جو شیڈو ہے یہ بڑی ہے باڈی سے 2-3 ٹائمز 4 ٹائم بڑی ہے، ٹھیک ہے. ایک ہیمر ویلڈ ہے، لیکن یہ تب تک کنفرمیشن اس کی نہیں ہوگی جب تک کہ مارکیٹ اپنے اس کے ہائی سے اوپر پرفارم نہ کرے، ٹھیک ہے. کل کا دن امپورٹنس رکھتا ہے، مارکیٹ اس ہیمر کے اوپر پرفارم کرنا شروع کر دیتی ہے اور اسکرپٹ کی پرفارمنس اچھی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اٹ مینس کہ مارکیٹ جو ہے آگے پرفارم کرنے کی بات کر رہی ہے. لیٹس سی کہ اگر مارکیٹ اس ہیمر اس کی کلوزنگ سے نیچے اگر کلوز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نیگیٹو کلوزنگ دے جاتی ہے، تو یہ ہیمر جو ہے فیل ہو جائے گا. پھر ہم نئے جو ہے نیکسٹ پیٹرن کی طرف جائیں گے. کوئی نیا مارکیٹ یہاں پر پیٹرن بنائے گی تو اس کے اوپر ہم فوکس کرتے ہوئے اس کو دیکھیں گے اور پھر آگے کی بات کریں گے. بٹ جو ہائیلی چانسز وہ یہ ہیں کہ اسکرپٹ پرفارم کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور اسکرپٹ کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ہم جو بات کریں گے وہ یہ کریں گے کہ مارکیٹ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہے اور وہ اس وقت اپورڈ کریکشن کے اندر ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ مارکیٹ اپورڈ ٹرینڈ ایک پازیٹیو ٹرینڈ میں آ گئی. کوئی ٹرینڈ چینج یہاں پر ابھی تک کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے، بٹ ایک اپورڈ کریکشن ہے. اور وہ دو قسم کی کریکشن ہو سکتی ہے، یا تو پھر ایک اسٹرانگ اپورڈ کریکشن ہو سکتی ہے یا پھر ویکر کریکشن ہو سکتی ہے. اب ان دونوں میں سے چیزوں کو انالائز کرنا ہے کہ کیا مارکیٹ ویکر کریکشن لیتی ہے یا تو پھر اسٹرانگ کریکشن لیتی ہے. تو یہ آگے بات ہے، آگے کی کہانی ساری ہے. تو اوپر کے جو لیول ہیں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی بات کریں تو آج کا لو ہے، اسی کو آج سپورٹ لے کر بنا کر چلیں کہ اس سپورٹ لیول سے نیچے مارکیٹ نہیں جانتی ہوئی نظر آ رہی. اب جو اوپر کا ریزسٹنس ہے وہ 43,650 کا ہے، رکھیں گے ہم. 43,650 کا ریزسٹنس اس کے لیے ویکر سمجھ رہے ہیں، ویکر اپورڈ کریکشن کا 43,650 کا لیول ہے، جو کہ ویکر کریکشن ہے. جو اسٹرانگ کریکشن ہے مارکیٹ اگر لینا چاہ رہی ہے تو اس کا اوپر کا لیول بنتا ہے، وہ پھر آپ کے ساتھ بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے یہ ویکر کریکشن جو ہے، ویکر لیول ہے مارکیٹ کا کریکشن کے حساب سے اوپر کا، وہ مارکیٹ سسٹین کرے تو پھر آگے ہم اس کو مزید فردر ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ یہاں تک تو ٹیکنیکلی چیزیں آپ کو کلیئر ہو چکی ہوں گی. باقی رہی بات کہ مارکیٹ کا اوور آل جو سائیکل ہے، مارکیٹ کا ایک نیا سائیکل اسٹارٹ ہوگا. پھر مارکیٹ جو بھی اپنا لویسٹ لو دے گی، اپنا زیرو لیول جب مارکیٹ یہاں پر ڈیفائن کرے گی، اس کے بعد مارکیٹ ایک نئے سائیکل کے اندر دیکھیں گے اور اس کے بعد نئے سائیکل کی شروعات ہوگی. اپنے پریویس سائیکل مارکیٹ جو ہے وہ سسٹین نہیں کر پائی، ان کو مارکیٹ جو ہے نہیں لے کر سالڈ طریقے سے چل پائی، تو اس لیے پریویس سائیکل کو فیل کر دیا. نیکسٹ جو
اب جو سائیکل ہے اس کو آگے لے کر چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب مزید جو آپ کے لیے اناؤنسمنٹ ہے جو ڈیلی بیس پر کرتے ہیں ہم, ایڈوانس ٹیکنیکل کورس سے اسٹارٹ ہے سنڈے سے انشاءاللہ اس کی جو ہے لیکچر اس کے آنا شروع ہو جائیں گے, جس کے اندر ایلیٹ ویو تھیوری ہے, سائیکلک سسٹم میں جو بھی چیزیں کام کرتی ہیں, سائیکل زون اسپیل, ان کے اوپر ایک اسٹرانگ گرپ کے ساتھ کام کیا جائے گا. خاص طور پر بائی سیل اسٹریٹجی ہے یہ سکھائی جائیں گی, اور بیک گراؤنڈ پہ اس کے خاص طور پر جو بھی ایکسپیرینسڈ وائز جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائیں گی. اوورآل جو بھی کچھ مارکیٹ کے حوالے سے ہمارے پاس نالج ہے وہ سارا اس ایڈوانس ٹیکنیکل کورس اور سائیکلک سسٹم کے مطابق پرووائڈ کیا جائے گا. جو بھی انٹرسٹڈ ہیں وہ کانٹیکٹ کریں, انشاءاللہ اس کو گڈ رسپانس ملے گا. اینڈ جو آ چکے ہیں وہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ سنڈے سے اسٹارٹ کر لیں گے. کانٹیکٹ کے لیے واٹس ایپ نمبر ہے میرا فار پورٹ فولیو مینجمنٹ, فار بائی سیل کال بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مزید جو ہم ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کی طرف چلتے ہیں, اس میں کیا ہے کہ ہمیں کلیئر کرے گی مارکیٹ نے اوورال پوزیشن کیا بنائی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پر یہ سیمنٹ سیکٹر ہے, سیمنٹ سیکٹر پورا پازیٹیو کلوز میں آ چکا ہے, صرف پاور سیمنٹ ایک ہے جو کہ نیگیٹو آیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لکی, ڈی جی کے سی, میپل لیف, پائنیئر سیمنٹ نے آج اپر لاک کیا ہے. تو سیمنٹ سیکٹر پازیٹیو پرفارم کر چکا ہے, جو کہ سب سے مین سگنل ہے مارکیٹ کا. اس کو کہتے ہیں دا اسٹیم آف دی مارکیٹ. مارکیٹ کا یہ انجن ہے, ٹھیک ہے نا, سیمنٹ سیکٹر. یہ چلے گا تو مارکیٹ بھی آپ کی چلے گی, ورنہ مارکیٹ جو ہے وہ ڈپریسڈ ہی رہے گی. خیر, انجینئرنگ سیکٹر ہے ہاف پازیٹیو ہاف نیگیٹو. آٹو سیکٹر ہے ہاف نیگیٹو پازیٹیو. فوڈ سیکٹر بھی اسی طرح سے رہا, فارما نیگیٹو رہا, اور ٹیکنالوجی پازیٹیو ہو چکا ہے. انرجی سیکٹر پازیٹیو ہو چکا ہے. بینکنگ سیکٹر جو ہے پازیٹیو ہو چکا ہے. مسلینیس موسٹلی پازیٹیو ہو چکا ہے. ٹیکسٹائل بھی پازیٹیو. تو آپ کی مارکیٹ جو ہے ایٹ لیسٹ پازیٹیوٹی کی طرف آ چکی ہے, ایک اپورڈ کریکشن کی فل ٹائم تیاری کر چکی ہے. اب وہ دیکھنا یہ کہ اپورڈ کریکشن وہ کہاں تک کیسے لیتی ہے, تو مزید آگے پھر اس کو اس کے حساب سے دیکھا جائے گا. آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہو گیا انشاءاللہ. اسی طرح اب دیکھیں یہاں پر جو والیوم ہے, والیوم کم لگا ہے, بٹ کم والیوم کے ساتھ مارکیٹ آگے بڑھ سکتی ہے, بالکل آگے بڑھنا چاہتی ہے اسی طرح سے. اور آر ایس آئی کو دیکھیں تو 30 کے آر ایس آئی کو مارکیٹ 31 کے ٹیسٹ کر کے اب اپورڈ موو کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ آر ایس آئی بھی ٹھیک جا رہا ہے, آر ایس آئی میں کوئی ایسا ڈاؤن فال نظر نہیں آ رہا ابھی تک مزید نیچے کا. اور والیوم بھی ٹھیک ہے, ایوریج والیوم ہے, اور والیوم اچھا کوئی خاص نہیں ہے, بٹ ایوریج والیوم ہے, ٹھیک ہے. اینڈ یہاں تک تو ایوری تھنگ کلیئر. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو, پھر کل کی مارکیٹ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے, اس میں کنفرمیشن مزید مل جائے گی. اوکے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.